تو آئیے پہلے ایک بار اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1۔ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکالنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس راز کے کھلنے کی خبر دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اسے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اس راز کھلنے کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم آپس میں جتھے بازی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام نیک اہل ایمان اور سب فرشتے اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ کچھ مشکل نہیں کہ مگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں اور روزے دار، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا کنواریاں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر بہت غصے والے اور سختی کرنے والے فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج بہانے پیش نہ کرو، تمہیں وہ ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ کچھ مشکل نہیں کہ اللہ تمہاری بیویاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے۔ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے۔ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہر بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو نیک بندوں کی جوزیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں کی خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان سے کچھ بھی نہ کام آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، ہے میرے رب، میرے لیے یہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے فرمانوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ ہاں، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے ابھی سنا، سورہ تحریم کا پورا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، اور اسی سے آپ کو اس سورہ کا آئیڈیا ہو چکا ہوگا، اور آپ کو ابھی انٹروڈکشن میں بھی اس کے بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں کیا بات کا ذکر کرنے والے ہیں۔
تو اس سورہ کے انٹروڈکشن کی طرف ہم چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کیوں نازل کی ہے۔ اس سے پہلے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، ابھی تک جو ہمارا سلیبس ڈیزائن تھا وہ سورہ والعصر اس کی بنیاد تھی۔ سورہ والعصر میں ہم نے 4 چیزیں دیکھی تھی کہ انسان کی نجات کے لیے، یعنی وہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اس چیز کے لیے اس کو 4 چیزیں، 4 خوبیاں ہونی اس کے اندر لازمی ہیں، کمپلسری ہیں۔ وہ خوبی کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن چاروں ہونا ضروری ہے۔ پہلی خوبی تھی اس میں سے ایمان، کہ وہ ایمان لے کر آئے۔ دوسری خوبی تھی صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی وہ کرے۔ تیسری خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے تھی کہ نیک اعمال کے بعد صرف اپنے تک نہ رکے، اس دعوت کو آگے وہ پھیلائے۔ چوتھی خوبی اس کے اندر تھی، جب آپ دین کا کام لے کر اٹھیں گے، حق کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، تو لوگ اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت تو نہیں کریں گے، تو ان کی طرف سے ریٹیلیشن آئے گا، آپ کی مخالفت کے جو ہے اماڑ، جو باڑ سی ایک آ جائے گی اب آپ کے پاس، تو اس پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ تو یہ 4 خوبیاں تھیں، اسی کی بیس پہ ہمارا سلیبس یہ ڈیزائن ہے۔ اور اس میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ ایمان پہ جو آیتیں تھیں وہ ہم نے الحمدللہ دیکھ لی ہیں۔ اس کے بعد نیک اعمال پہ ہم نے جو آیتیں تھیں وہ بھی ہم نے دیکھی، سورہ مومنون، سورہ فرقان ہمارا اسی کڑی کا حصہ تھا۔ اب یہ سورہ تحریم جو ہے، اس میں بھی نیک اعمال ہے، لیکن انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو ہے اس کی انڈیویجول زندگی، انفرادی زندگی، کہ اس میں اس کو کیا کیا عمل کرنا چاہیے۔ تو سورہ مومنون، سورہ فرقان میں وہ اسی زندگی کا وہاں ذکر ہے کہ انسان کے اندر انڈیویجول طور پر یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ لیکن انسان ایک ایک سماج میں رہتا ہے، ایک معاشرے میں رہتا ہے، ایک سسٹم کے تحت وہ رہتا ہے، بنا سسٹم کے انسان نہیں رہتا، وہ جنگل میں جا کے اکیلا نہیں رہتا۔ اس لیے کچھ خوبیاں اس کے اندر اجتماعی طور پر ہونی چاہیے، اور اجتماعیت میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے آتا ہے اس کا گھر، وہیں سے اجتماعیت کی بنیاد پڑتی ہے۔ انڈیویجول ہے، جیسے ہی اس کی فیملی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، تو وہاں سے اجتماعیت کی شروعات ہو چکی ہے، اور اس کے بعد یہ اجتماعیت بڑھتے بڑھتے اور اوپر کے لیول تک جاتی ہے، یعنی حکومت تک یہ اجتماعیت جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سلیبس میں جو سورہ ہے وہ سورہ حجرات ہے، جس میں ہمیں اسٹیٹ وہ کیسے رن کرنی ہے، ہمیں پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ آپ کو ایک معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ اب آپ ابھی سورہ میں صرف گھر کی بات چلے گی، لیکن اس کے بعد اگلی سورہ میں آپ جب معاشرے میں نکلیں گے تو وہاں آپ کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ کوئی خبر آپ تک آئے تو اس پہ آپ کو کیا وہ کرنا ہے، اس کو آگے فارورڈ کرنا ہے یا اس کی تحقیق کرنی ہے، اسٹیٹ آپ کو کیسے رن کرنی ہے، وہاں پہ قانون سازی کا حق کس کا ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم سورہ حجرات میں پڑھیں گے۔ تو سورہ تحریم کے اگر میں سورہ تحریم کے آپ سے واقعے کی بات کروں، انٹروڈکشن کی بات کروں، تو سورہ تحریم کی جو پہلی آیت ہے، لما تحرموا، اسی سے اس سورہ کا نام لیا گیا ہے سورہ تحریم۔ تحریم کا معنی ہوتا ہے حرام کر لینے کا عمل، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو خود پر حرام کر لی گئی ہے، وہ حرام کر لینے کا عمل۔ اس کو ہم اسی کی نسبت سے اس سورہ کا نام سورہ تحریم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اس سورہ کے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مدنی سورہ ہے یہ، اور مدنی میں بھی وہ کون سے ٹائم پیریڈ میں یہ سورہ نازل ہوئی، تو وہ 7 سے 8 ہجری کے بیچ میں وہ کوئی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، یعنی 7 ہجری، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں سے 1 ہجری اسٹارٹ ہو گئی، تو وہاں سے 7 یا 8 ہجری کے درمیان کی یہ سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اس کے احکام کو ہمارے تک وہ پہنچایا ہے۔ اس کی تصدیق وہ کیسے ہوتی ہے، کیونکہ اس سورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن بیویوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک ہے حضرت صفیہ اور ایک ہے حضرت ماریہ قبطیہ۔ ان کے تعلق سے بات یہ ہے کہ حضرت صفیہ جب خیبر فتح ہوا تھا، یعنی جو خیبر تھا وہ یہودیوں کا ایک قلعہ تھا، انہوں نے غداری کی تھی اندر سے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تھا، حضرت علی نے اس میں مین رول ادا کیا تھا، تو جب خیبر فتح ہوا تھا تو اس کے بعد جو ان کے سردار کی بیٹی تھی وہ حضرت صفیہ تھی، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، وہ ایمان لے کر آ چکی تھی۔ اور وہ واقعہ جو خیبر کی فتح کا ہے وہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ دوسری جو وہ خاتون ہے، ہماری ماں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ ہے حضرت ماریہ قبطیہ۔
ان کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ بھی مطلب کہ 7 ہجری میں مصر کا ایک حاکم تھا، مقوسس اس کا نام تھا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اٹریکٹ تھا، تو ان کی خدمت کے لیے انہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ کو بھیجا تھا۔ یہ بھی 7 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس پہ پھر ان سے ان کا نکاح ہو گیا تھا، اور حضرت ماریہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا بھی ہوا تھا جس کا نام تھا ابراہیم، اور وہ بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا۔ تو ان دو واقعے اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے وہ 7 سے 8 ہجری کے درمیان کی یہ سورہ ہے۔ تحریم کا اگر میں آپ کو اصل واقعہ بتاؤں کہ وہ کون سا واقعہ تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر وہ کوئی چیز حرام کر لی تھی، اس واقعے کے اوپر اس پس منظر میں ایک دو واقعات اور ملتے ہیں، لیکن وہ ضعیف ہے، اوتھینٹک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اوتھینٹک نہیں ہے تو ان کا ذکر کرنا بھی ہاں مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو اوتھینٹک واقعہ ہے اس سورہ کے پس منظر کے تعلق سے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے، تو صرف میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں جو کہ ہمیں صحیح بخاری میں وہ ایک ڈیٹیل کی واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5268 میں وہ واقعہ ہے جس میں ایسا کچھ ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی ان میں وہ دوسری بیوی سے کی طرف سے تھوڑا وہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے یہ چیز وہ کر لی ہے، تو وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک زندگی تھی، وہ بھی ایک پریوار میں رہتے تھے، ان کی بیویوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ان کو زیادہ وقت نہ دے دیں یا وہ ان کی طرف ہی نہ جھک جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف سے کام وہ لیا کرتے تھے، کسی کی طرف نہیں جھکتے تھے، ایک کی طرف سب کے حقوق ادا کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ ہے جو کہ امی عائشہ یہ واقعہ بیان کرتی ہیں۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں بڑی پسند تھی، یعنی شہد اور میٹھی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ جیسے ہی عصر کی نماز سے فارغ ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے عصر کے بعد، یعنی جو ڈے میں ٹائم تھا ان کا وہ عصر کے بعد تھا، وہ ہر بیوی کے پاس جایا کرتے تھے عصر کے بعد، ڈیلی کا ان کا یہ روٹین تھا، ان کے پاس تھوڑا تھوڑا وہ ٹائم اسپینڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے تھے، اور جو ان کے دن مقرر تھے ان سے الگ یہ ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے ڈیلی بیسس پہ۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں رہی ہیں، ایک وقت میں، ایک وقت میں، یعنی ٹوٹل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، لیکن ایک وقت میں 9 بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں۔ مسلمان کو صرف 4 رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسپیشل پروٹوکول دیا ہے کہ وہ جتنے چاہیں نکاح وہ کر سکتے تھے، وہ زیادہ تر نکاح اس میں دین کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے ہی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کو اپنی ٹائم دیا کرتے تھے، اور کچھ بیویوں کے وہ قریب بھی کی بجایا کرتے تھے۔ تو پھر ایک دن کیا ہوا، حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حفصہ، ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور معمول سے یعنی جتنا ٹائم وہ رکتے تھے اس سے کچھ زیادہ دیر انہیں ان کے پاس لگ گئی۔ تو امی عائشہ نے اس پر کہا کہ مجھے غیرت آئی، یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس زیادہ ٹائم کیسے لگ گیا؟ تو امی عائشہ نے کہا کہ مجھے اس پر غیرت آئی۔ تو انہوں نے جب تحقیق کی تو انہیں پتہ لگا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی قوم کی کسی عورت نے نا ان کو شہد کا ڈبہ دیا تھا، اور وہ اسی شہد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پلایا کرتی تھی، اس کا شربت بنا کے۔ تو جب یہ بات امی عائشہ کو پتہ لگی تو امی عائشہ کو تو تھوڑی غیرت آئی تھی کہ بھائی زیادہ ٹائم کیسے اسپینڈ ہو گیا حضرت حفصہ کے پاس۔ تو پھر انہوں نے اپنے من ہی من میں کہا اللہ کی قسم میں ایک ہیلا کروں گی، یعنی وہ زیادہ ٹائم وہاں رکے ہیں، اب میں ایک ہیلا کروں گی۔ تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے پاس گئے، امی عائشہ گئیں جن کا نام ہے سودا بنت جمع رضی اللہ عنہا، ان کے پاس گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے، اور جب آئیں تو کہنا
معلوم ہوتا ہے آپ مغافیر کھا کر آئے ہیں. یعنی امی عائشہ نے امی سودا سے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے، تمہاری باری پہ آئے عصر کی نماز کے بعد، تو آپ یہ کہنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے منہ آپ مغافیر کھا کر آئے ہیں. مغافیر کیا ہوتا ہے؟ مغافیر ایک ایسا ایک مطلب کہ گوند وہ ٹائپ کا ہوتا ہے جو پیڑ سے نکلتا ہے. وہ کھانے میں میٹھا ہوتا ہے، لیکن اسے کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں یہ بات وہ واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت کے حساب سے اس چیز کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ ان کے اندر سے کوئی بدبو نہ آئے. اس لیے عطر لگانے کا شوق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے بھی گزر جایا کرتے تھے، صحابہ اکرام پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرے ہیں. انہیں عطر لگانے کا شوق تھا. وہ ان کو نہیں پسند ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے منہ سے یا ان کے بدن سے کوئی اسمیل ٹائپ کیا ہے جس سے لوگ ان سے کٹنے لگے. تو امی عائشہ نے یہ ہیلا بنایا تھا کہ میں امی مطلب کہ سودا کے ساتھ مل کر ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں تو آپ یہ کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر کیونکہ وہ کھانے میں تو میٹھا ہوتا ہے، لیکن اسے کھانے کے بعد اسمیل آتی ہے. یہ سب پلاننگ اس لیے کی جا رہی تھی کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا زیادہ ٹائم امی حفصہ کے پاس لگ گیا تھا. معمول کے مطابق ان کے پاس زیادہ ٹائم لگ گیا تھا، اس لیے امی عائشہ کو غیرت آئی تھی تو انہوں نے یہ ہیلا بنایا. تو امی سودا کو اپنے کانفیڈنس میں لیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ کے پاس آئے تو آپ کو یہی کہنا ہے. اور ان کو پتا تھا کہ جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا انکار کریں گے، کیونکہ وہ مغافیر کھاتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اس سے اسمیل آتی تھی، تو وہ انکار کریں گے. تو پھر امی عائشہ نے امی سودا سے کہا تو پھر آپ اللہ کے رسول سے کہنا تو یہ منہ سے آپ کے بو کیسی آ رہی ہے، یہ بو کیسی محسوس ہو رہی ہے. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہیں گے کہ حفصہ نے وہ مجھے شہد کا شربت پلایا ہے. تم کہنا پھر مطلب پوری پلاننگ کی جا رہی ہے، ایک ورڈ ٹو ورڈ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کیا رپلائی ہوگا اور آپ کو کیا رپلائی دینا ہے. تو امی سودا سے کہا کہ تم کہنا کہ شاید وہ- کہ جو شہد آپ نے پیا ہے اس شہد کی مکھی نے وہ مغافیر کے پیڑ کا ارک چوسا ہوگا، یعنی اس کے پیڑ کا ارک اس نے چوسا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی بو اس میں وہ ٹرانسفر ہو گئی. تو امی عائشہ نے کہا کہ جب آپ کے بعد میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی. یعنی جو تھیوری ان کو بتائی کہ آپ کو ایسے ایسے کوشچن کرنے ہیں، ان کے ایسے ایسے جواب آئیں گے، جب میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی. اور پھر ایک بیوی اور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا نام ہے حضرت صفیہ، ان سے بھی کہہ دیا ہے کہ صفیہ تم بھی یہی کہنا. یعنی امی عائشہ نے کہا میں بھی یہ کروں گی، اور حضرت جو سودا ہیں ان سے بھی کہہ دیا آپ بھی یہی کوشچن کرنا. حضرت صفیہ سے کہہ دیا آپ بھی یہی کوشچن کرنا. اور ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب ہوگا، اور انہیں پتا تھا کہ ہمیں کیا کیا جواب دینے ہیں. تو پوری پلاننگ یہاں پر ہو چکی تھی. اور عائشہ رضی اللہ عنہ مطلب بیان کرتی ہیں آگے اس واقعے کو اور آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہوں، وہ شہد والی مغافیر والی. تو امی عائشہ نے ارادہ کیا تھا کہ ایسا ہوگا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق عصر کے بعد امی سودا رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کے قریب وہ تشریف لے گئے. تو امی سودا نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ مغافیر کھا کر آئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. تو پھر انہوں نے پلاننگ کے حساب سے کہا تو پھر یہ آپ کے منہ سے یہ بو کیسی آ رہی ہے، یہ اسمیل کیسی آ رہی ہے، یہ اسمیل کیسی محسوس ہو رہی ہے آپ کے منہ سے؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے. یعنی یہ جو اسمیل آ رہی ہے وہ ہے کہ حفصہ نے مجھے شہد وہ کی شربت پلایا ہے. اس پر سودا رضی اللہ عنہ بولی اس شہد کی مکھی نے مغافیر کے پیڑ کا ارک چوسا ہوگا. یعنی پلاننگ کے مطابق جیسا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا ویسے ہی الفاظ انہوں نے بولے. پھر
ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی سیم چیز کی. ان کے بعد پھر وہ حضرت صفیہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کی سیم کوشچن ریپیٹ کیے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ شہد پھر نوش فرمائے. یعنی حضرت حفصہ نے وہ شہد پھر رکھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معمول کے مطابق. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی یہ نہیں کہا کہ میں اس کو حرام کر رہا ہوں اپنے اوپر یا میں نہیں کھا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ آگے بیان کرتی ہیں اس پر سودا رضی اللہ عنہ بولی کہ جو سودا رضی اللہ عنہ تھی وہ بولی اللہ کی قسم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے میں کامیاب ہو گئے. تو اس پر امی عائشہ نے کہا ابھی چپ رہو ابھی چپ رہو. تو یہ واقعہ تھا پورا. یعنی ایک شہد کا واقعہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے پاس پیا تھا اور ان کے پاس زیادہ ٹائم لگ گیا تھا. اس کی وجہ سے باقی ساری بیویوں کو اس پر غیرت آئی اور انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم روکیں گے انہیں، ان کے پاس زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے پلاننگ کی، پوری پلاننگ انہوں نے بٹھائی اور یہ واقعہ وہ پیش آیا. اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے منہ سے اگر بو آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اینڈ میں وہ سمجھ ہی گئے تھے کہ جب ہر بیوی کی طرف سے یہ رسپانس آیا تو پھر انہوں نے اچھا یہ سب کچھ یہ شہد کی وجہ سے ہے نا، مجھے شہد کی ہی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، میٹھا بھی پسند تھا، لیکن پھر بھی اس چیز کو منع کر دیا کہ مجھے شہد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھی وہ چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرے لیے حرام ہو گئی، نہیں، صرف یہ کہا تھا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت کر لی، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ گرفت کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سورہ میں جیسے کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، تو اس میں سے ہمیں کیا کیا احکام ہمیں ملتے ہیں اس پر ایک بار ہم نگاہ ڈال لیتے ہیں تاکہ جب ہم سورہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہ آیتیں آسانی سے سمجھ میں آئیں اور ہم ان کی بہترین جو پہلو ہیں اس آیت کے اس پہ ہم اپنی زندگی میں بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. تو پہلی چیز جو ان آیتوں سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حرام اور حلال کا سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے، کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو کسی چیز کو جائز کر سکتا ہے اور کسی چیز کو ناجائز کر سکتا ہے. وہ جو حدیں، وہ جو لمٹ بنانے کی جو اتھارٹی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کوئی عام انسان تو بہت دور کی بات ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حرام اور حلال کا فیصلہ کر دیں. وہ کہہ دیں کہ یہ چیز حرام ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پرمیشن نہ ہو. اگر وہ نبی ہونے کی حیثیت سے کوئی چیز حرام یا حلال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی لیول پر بنا اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے کسی چیز کو حرام اور حلال نہیں کر سکتے، اور کسی عام انسان کی حیثیت تو بڑی دور رہی. تو ایک نقطہ ان سورہ سے، اس میں جو آیتیں آئی ہیں اس سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، خود نبی بھی اس کا اتھارٹی نہیں رکھتے. تو جو عام انسان ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے، جو آج کے انسان ہیں یہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جو آج ہمارے اوپر حرام اور حلال کے پابندیاں ہمارے اوپر عائد کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ حلال ہے، تمہارے لیے یہ حرام ہے، تمہارے لیے گائے حرام کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو حلال کی ہے، آپ کہہ رہے ہو حرام کر دی گئی ہے. تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہ اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور دوسری چیز جو ہمیں اس واقعے سے اور اس سورہ سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پیش آنے والی ہر بات مسلمانوں کے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کی بڑی سخت نگرانی کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے. کیونکہ کوئی واقعہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے لیے قانون کی حیثیت ہے، وہ سنت ہے مسلمانوں کے لیے.
اگر اللہ تعالیٰ گرفت نہ کرتے قرآن میں تو آج مسلمان سوچ سکتے تھے ہاں بھائی نبی نے بھی اپنے اوپر ایک چیز کو حرام کر لیا تھا، ہم بھی کر لیتے، ہم بھی کر لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نہیں، کیونکہ تمہاری زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی پیش آنا ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ کا اس پہ کیا رسپانس ہوگا۔ قیامت تک کے لوگ یہاں سے ہدایت لیں گے، اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے، رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی کڑی نگرانی کی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات جو ان کی زندگی میں پیش آئے اس کا خیال رکھا ہے۔ اس پر اگر کوئی بات غلط تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ گرفت کی گئی ہے کہ بات غلط ہے۔ اور تیسری چیز جو نقطہ ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ اس سے جو قیامت تک کے جو لوگ آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، وہ یقین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے احکام اور ہدایت لے سکتے ہیں۔ انہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان کی زندگی کی جو باتیں ہوئی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئی ہیں۔ جو باتیں وہ ذاتی طور پہ وہ غلط ہوئی ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے گرفت کر لی ہے۔ تو اس سے مسلمانوں میں اور یقین پیدا ہوگا کہ ہمیں جو رہنمائی لینی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینی ہے، ہمیں جو احکام اور ہدایت لینی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینی ہے، اور یہ ہمیں اس چیز کا ہمیں یقین ہو جائے کیونکہ ان کی زندگی ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ چوتھی بات جو اس چیز سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو امت کی مائیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کی گرفت قرآن میں ہی کی ہے، قرآن میں ہی کی ہے۔ یہ ہمیں چوتھی بات ہمیں ملتی ہے۔ جن نبی کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، صحیح بخاری کی حدیث 16 ہے، حدیث نمبر 16، جس میں کہا گیا کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جانوں سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت نہ کرو، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ان نبی کی وہ گرفت قرآن میں کر لی گئی ہے، ان نبی کی گرفت۔ گرفت کیوں گئی ہے؟ کہ تم اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک چیز جو حلال ہے اس کو حرام قرار دے دیتے ہو، یہ گرفت کر لی ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہے اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جو گرفت کی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بھی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے گرفت کری ہے، جن کو امت کی ماں کہا گیا ہے، جن کا احترام مسلمان اپنی ماں سے بھی زیادہ کرتے ہیں، ان کی غلطی پر سخت پکڑ کر لی گئی ہے اس قرآن میں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ گرفت خفیہ طور پر کر لیتا، خفیہ طور پر گرفت کر لیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی بھیج دیتا۔ وحی خفی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتا، قرآن ہے وحی جلی، ٹھیک ہے؟ تو اشارتاً اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر لیتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں گرفت کی ہے اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھ دی ہے کہ یہ نبی ہیں، اور یہ چیز پڑھنے سے قیامت تک کے مسلمان اس چیز کو پڑھتے رہیں گے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا اور پاک بیویوں کا نعوذ باللہ جو مقام ہے وہ گرانا چاہتا ہے گرفت کر کے، تاکہ قیامت تک کے مسلمان اس واقعے کو پڑھتے رہیں؟ کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واقعہ؟ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایمان والوں کی نگاہ میں نبی اور ان کی پاک بیویوں کا جو مقام ہے وہ گرا دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ان آیتوں کو پڑھ کر بھی کسی مسلمان کے دل سے ان کا احترام نہیں وہ کم ہوا، ان آیتوں کو پڑھ کر بھی کسی مسلمان کے دل سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا احترام بھی مسلمانوں کے دلوں سے کم نہیں ہوا۔
تو इस वाक्य को कुरान में रखने का क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? जैसा कि मैंने बताया, ये कुरान सिर्फ उसी वक्त के लिए नहीं था, ये कयामत तक के लिए है। और आगे के मुसलमान इस वाक्य से वो नसीहत हासिल कर लें। इस वाक्य का कुरान में रखने से एक चीज की हमें नसीहत मिलती है, जो कि बड़ी अहम चीज है, जिसमें आज हमारी पूरी उम्मत मुब्तला है, अगर हम इस चीज पे वो गौर व फिक्र ना करें। वो ये है कि हम अपने जो बुजुर्ग हैं ना, जो अपने अपने बुजुर्ग हैं, यानी सहाबा इकराम के बाद की बात कर रहा हूं मैं, अपने अपने बुजुर्गों के एहतराम में लोग इतने आगे निकल गए, उन्होंने सारी हदें, लिमिट क्रॉस कर दी कि नहीं, उनसे गलती नहीं हो सकती। उन्होंने ये कह दिया तो कह दिया। उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया कि अर्थ फ्लैट है, यानी चपटी है दुनिया, तो चपटी है जी, हमारे बड़े लिख गए। यानी बुजुर्गों के एहतराम में इतनी आगे बढ़ गए कि उनकी गलत बात को भी एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा ही होगा। तो यही वो रीजन था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस चीज को कुरान में रखा है। अल्लाह ताला ने ये बात वाजे कर दी कि तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं, तुम्हारे जो जो बड़े लोग हैं, ये तो बड़ी दूर की बात है, खुद नबी भी, या नबी की बीवियां भी, या सहाबा इकराम भी अगर कोई काम गलत कर लें तो अल्लाह ताला उस पर पकड़ कर लेता है। ये बात बता दी है कि सहाबा इकराम भी कोई कि मासूम नहीं है, कि उनसे खता नहीं हो सकती, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, वो भी इंसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वो खता हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस पर गिरफ्त करी और माफ किया है। ये गिरफ्त की है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पे ये गिरफ्त की है ना। ये गिरफ्त बिना गलती के तो नहीं हुई है, गलती हुई थी तभी तो गिरफ्त की है। ये हमें बता दिया गया कि तुम्हारी निगाह में कोई शख्स ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसको तुम परफेक्ट मान लो कि नहीं जी, उन्होंने कह दिया, बात 100% दुरुस्त है। उसमें भी गलतियां हो सकती हैं, उसमें भी गलतियां हो सकती हैं, सहाबा इकराम से भी गलतियां हुई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में पकड़ की है कि सहाबा इकराम की, और एक मर्तबा नहीं, बार बार पकड़ की है अल्लाह ताला ने कि तुमसे ये गलतियां हुई हैं, तुमसे ये गलतियां हुई हैं। ये बात अल्लाह ताला हमें क्यों बताना चाहते हैं? ये इसलिए ताकि तुम ये अपना अकीदा ना गढ़ लो कि नहीं जी, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो कह गए सो कह गए। अगर हम उनकी गलती हाईलाइट कर देंगे तो उनका एहतराम कम हो जाएगा, नहीं होगा एहतराम कम। हजरत अली और मुआविया, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, दो मुसलमानों की जंग है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद आपस में लड़ गए। 1 लाख मुसलमान शहीद हुए दो जंगों में, जंग जमल, जंग सिफ़ीन। तो गलती तो रही होगी किसी की। अब उस गलती को उम्मत के सामने रखें कि यहाँ इन सहाबी से ये गलती हुई है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, सहाबी से गलती नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अल्लाह ताला ने गिरफ्त की है। तो ये हमें कानून बताया गया है, गलती हर इंसान से हो सकती है। अल्लाह ताला ने ये गिरफ्त करके, ये वाक्या रखकर, ये कयामत तक के लोगों के लिए ये वाक्या रखकर अल्लाह ताला ने ये बता दिया है कि गलती हर इंसान से हो सकती है। और सहाबा इकराम की भी पकड़ की है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की भी पकड़ की है। इंशाल्लाह वो चीज़ें भी मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि हमें ये पता लगे कि ये भी इंसान थे, ये कोई फरिश्ते नहीं थे, ये कोई इंसानों से जो ऊपर की मखलूक होती है, वो नहीं है, ये भी इंसान थे, इनसे भी गलतियां हुई हैं, ये फरिश्ते नहीं थे। और जो लोगों का एक झूठा वो गड़ा हुआ अकीदा है, उसका बिल्कुल रद्द किया गया है। झूठा अकीदा यही है कि जो सहाबा इकराम हैं, या जो बाद के लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, या अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उसको बाद में हाईलाइट करने की आपको आपके पास अथॉरिटी नहीं है। ये चीज़ें जो हैं, ये लोगों का मन गढ़ंत अकीदा है। यानी वो बुजुर्गों के एहतराम में इससे आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने बुजुर्गों को इंसानियत के मकाम से उठाकर देवी और देवता के मकाम तक उन्होंने बिठा दिया, फरिश्तों तक उनको बिठा दिया कि नहीं, ये हमारे बड़े हैं, इनसे गलती नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ताला ने ये वाक्य कुरान में रखा है। और सहाबा इकराम की गलतियों पर तो खुद कुरान में तंबीह की है। मैं ये कहता हूँ, नबी के जो बेटे हैं ना, उनकी भी अल्लाह ताला ने पकड़ की है। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कौन है? 12 बेटे थे उनके, हजरत यूसुफ उनमें से एक थे। बाकी बाकी 11 भी है, वो नबी की औलाद थी, उनकी भी गिरफ्त करी है। उठाइए सूरह यूसुफ आप,
انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا حسد میں، تو بتایا اللہ تعالیٰ نے نبی کے بیٹے ہوں گے، لیکن حسد میں آپ نے یہ کام کیا، غلطی کی، لیکن انہوں نے بعد میں اس غلطی کی توبہ کری، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس کی بیس پر ان کو جج کرے، لیکن ان کی جو غلطی ہے وہ پکڑ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بیٹوں کی بھی پکڑ کی ہے قرآن میں، صحابہ اکرام کی بھی کی ہے۔ سورہ آل عمران میں کہ جب ہم جنگ احد کا واقعہ پڑھتے ہیں جو آیت نمبر 152 میں وہ ڈیٹیل ہے، تو وہاں پر صحابہ اکرام کی پکڑ اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ وہ الفاظ یہ ہیں، اللہ نے نصرت اور مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا، یعنی جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری ہی فتح ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ وعدہ پورا کر دیا تھا، یعنی جنگ احد مسلمان جیت چکے تھے، لیکن ایک درہ تھا، ایک گھاٹی تھی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سینک تعینات کیے تھے تیر انداز، کہ آپ کچھ بھی ہو جائے، مسلمان ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہ تلواروں سے کٹ جائیں، لیکن آپ کو یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ وہ پتا تھا اگر یہ پیچھے سے حملہ ہوا، کیونکہ دو طرف پہاڑ تھے، 3 طرف، اور ایک طرف جگہ خالی تھی، تو وہاں پر 50 سینک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الاٹ کر دیے تھے کہ آپ کو یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان جیت چکے ہیں اور جو فتح ہے وہ دیکھ لی ہے، تو مال غنیمت لوٹے، تو ان میں پھر اختلاف ہو گیا۔ آدھے لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی انہوں نے تعبیل کر دی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم تب دیا تھا جب تک ہم آ، جیت نہ جائیں، اب تو ہم جیت گئے، مال غنیمت وہ لوٹنے چلے۔ ان کے جو امیر مقرر تھے وہ انہیں کہتے رہے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، چاہے بوٹی بوٹی ہو جائے ہماری، آپ کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، لیکن وہ ہٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ قرآن میں کر لی۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، امی عائشہ پہ ایک تہمت کا جو واقعہ ہے، اس کو واقعہ مطلب بولتے ہیں، جو کہ سورہ نور میں آیت نمبر 12 سے لے کے 17 تک ہمیں وہ واقعہ ملے گا، کہ امی عائشہ کا کہ سفر میں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلے کے ساتھ، اور حاجت کے لیے وہ سفر میں ہی گئی تھی، آ، وہ قضائے حاجت کے لیے، اور جب وہ وہاں گئی تھی تو ان کا ہار گم ہو گیا تھا، اور وہ ہار کو وہ ڈھونڈنے میں لیٹ ہو گئی، اتنے میں قافلہ اٹھا، اور جو وہ اٹھانے والے ہوتے ہیں جیسے کہ آج کے ٹائم میں جو ڈولی ٹائپ کی ہوتی ہے نا، اس میں امی عائشہ تھیں، تو وہ اتنی ہلکی تھی، ان کا اتنا ویٹ نہیں تھا کہ جو اٹھانے والے تھے انہیں محسوس نہیں ہوا، انہیں لگا کہ امی عائشہ اندر ہی ہے، اور وہ قافلہ لے کر چل دیا، امی عائشہ وہیں رہ گئی، اور پھر بعد میں آ، امی عائشہ نے ہار ڈھونڈا اور انہیں وہ ہار نہیں ملا تھا، بعد میں تھک ہار کے امی عائشہ وہیں بیٹھ گئیں کہ اب جب انہیں آگے میں نہیں دکھوں گی تو واپسی وہ قافلے میں سے کہ مجھے لینے کے لیے آئیں گے، اور امی عائشہ کی وہاں آنکھ لگ گئی، پیچھے سے ایک صحابی تھے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قافلے سے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تاکہ نگرانی رکھنے کے لیے یا کوئی چیز رہ نہ جائے اس چیز کے لیے وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، کہ جب وہ آتے ہیں تو امی عائشہ کو دیکھ کر وہ اس چیز کو وہ پہچان لیتے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور پھر ان کو وہ اپنے اونٹ پر بٹھاتے ہیں، اور خود اونٹ کے آگے آگے اونٹ کی نکیل پکڑ کر وہ چلنے لگتے ہیں، اور جلد ہی وہ قافلے سے جا کر مل جاتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، منافقین جب اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک غیر محرم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آ رہی ہیں اور قافلے سے پیچھے آ رہی ہیں، تو منافقون نے ایک چال چلی، اور وہ مسلمانوں میں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی حیثیت ہے اس کو تھوڑا ملیمیٹ کیا جائے، اور امی عائشہ پہ جنا کی تہمت لگا دی، واقعہ عفق کو بولتے ہیں اس کو، جھوٹ کا واقعہ، تو وہ جھوٹی تہمت لگا دی امی عائشہ پہ، یہ جب لگی، اور امی عائشہ کی جو گواہی ہے، جو سچائی ہے، وہ پھر سورہ نور میں ہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو وہ تہمت لگانے والے تھے، ان میں سے وہ اسٹارٹنگ تو منافقین نے کی، لیکن اس میں کچھ صحابی بھی شریک ہو گئے تھے جو کہ ایمان والے تھے، لیکن ان کے دل میں بھی وسوسہ آ گیا تھا، وہ بھی تہمت لگانے میں آگے آگے ہو گئے تھے کہ ہاں ایسا کچھ تو ہوا ہوگا، ایک غیر محرم کے ساتھ امی عائشہ آئی ہیں، تو ان کی بھی گرفت کی ہے قرآن میں، کہ تم نے یہ بات خبر سنتے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ جھوٹی بات ہے امی عائشہ کے تعلق سے، تو یہ دیکھیں صحابی کی بھی گرفت ہوئی ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سورہ احزاب سے وہ مثال آپ کو ملے گی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ڈیمانڈنگ مطلب ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، زیادہ ڈیمانڈ وہ کرنے لگی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کی قرآن میں گرفت کی. سورہ احزاب آپ کھولیں گے آیت نمبر 28 اور 29 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا اور اس کی جینت چاہتی ہو تو جاؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. یعنی تمہاری ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی ہے، اگر تم دنیا اور اس کی جینت چاہتی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو اتھارٹی دے دی تھی، بھائی جو جانا چاہتا ہے جائے، آپ کو کچھ دے کر ہی الگ کریں گے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ تم میں جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر کی مہیا کر رکھا ہے. تو یہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی پکڑ کر لی تھی، وہ ڈیمانڈنگ ہو چکی تھی. یہ مثال ہے قرآن میں. سورہ جمعہ کی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی پکڑ کر لیتا ہے. اللہ کی جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور پیچھے تجارتی وہ قافلہ آیا اور سب خطبہ چھوڑ کے صحابی جو مطلب کہ سب نہیں، جو بدو لوگ تھے، جو گاؤں کے لوگ تھے تو وہ بھی صحابی وہ چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی خطبہ دیتے ہوئے اور اپنی تجارت میں مشغول ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں گرفت کر لی ان کی کہ جب اگر اذان ہو جائے جمعے کی تو حرام ہے کام کرنا، جب تک نماز نہ پڑھ لو تو حرام ہو جاتا ہے کام کرنا. تو یہ وہ گرفت کر لی. اور ایک گرفت تو ایسی ہے کہ ایک صحابی ہیں جو کہ بدری صحابی ہیں. بدری صحابی وہ صحابی ہوتے ہیں جو کہ جنگ بدر میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ایمان والوں کی طرف سے وہ لڑے ہیں. 313 ہے نا جنگ بدر میں، ان میں کے صحابی ہیں، یعنی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جنت کا وعدہ ہے جو بدری صحابی ہیں. تو بدری صحابی ہیں، ان کا نام ہے حاطب بن ابی بلتہ. جب فتح مکہ کا وقت تھا، یعنی فتح مکہ قریب تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر مکہ کے لیے فوج کی تیاری وہ کر رہے تھے، اور حضرت حاطب بن ابی بلتہ جو کہ بدری صحابی ہیں انہیں لگا کہ مکہ میں مشرکین مکہ کے پاس ان کی فیملی ممبر بھی ہیں. تو انہوں نے یہ بات مشرکین مکہ تک پہنچا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر آ رہے ہیں. وہ پہنچائی نہیں تھی، راستے میں ان کو روک دیا گیا، لیکن انہوں نے وہ بھیج دیا تھا اپنا قاصد کہ آپ ان کو، تاکہ وہ ان کی فیملی کو امان دیتے، مشرکین مکہ ان کی فیملی کو بچا لیں. کتنی بڑی بات تھی. اسلامک اسٹیٹ کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ پہ حملہ کرنے والی اور حملے کی خبر سامنے والے کو پہلے ہو جائے، پوری جماعت کریش ہو سکتی ہے، پورا حملہ ناکام ہو سکتا ہے. کتنی بڑی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے قرآن میں گرفت کی ہے. سورہ کی ممتحانہ میں ان صحابی کا وہ کی گرفت کی ہے. یہ جو ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ سب قرآن سے ہی ہیں. اس میں صحابہ اکرام میں جو صحابہ اکرام کی گرفت کی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی جو وہ گرفت کی گئی ہیں، وہ اس لیے کی گئی ہیں کہ آپ اپنے بزرگوں کے احترام میں اتنی بھی آگے نہ نکل جائیں کہ اعتدال پر قائم نہ رہیں. آپ ان کو فرشتے کا مقام نہ دے دیں، اعتدال پر آپ کو رہنا ہے، بیچ کی راہ آپ کو اختیار کرنی ہے، کیونکہ آخرکار یہ سب انسان ہی تھے. اور اہل سنت کے، اب میں آپ کو صحابہ اکرام کے بعد مطلب بتاتا ہوں، اہل سنت کے جو بڑے بڑے امام ہیں، امام بخاری، امام مسلم، انہوں نے جو حدیث کی کتابیں نقل کی ہیں ان میں بھی صحابیوں کے جو واقعہ ان تک پہنچے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. ان کے لکھنے سے وہ صحابی کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی، ان کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی غلطیوں کو لکھا بھی گیا ہے. تو یہ ایک تعلیم اس سورہ سے یہی ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام میں اتنی بھی آگے نہیں نکل جانا ہے کہ ہم بھول جائیں کہ یہ بھی انسان ہے، ہم بھول جائیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ تو بزرگ ہیں. ایسا نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں اس سورہ سے ملی ہے. اور اس کے بعد اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور ہیمر کی ہے، جو کہ پانچواں اللہ تعالیٰ نے اس میں بات ہیمر کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس کے ایمان اور نیک عمل ہیں. ہر انسان کے لیے وہ ہے، کسی کی نسبت اس کے کوئی کام نہیں آ سکتی. یعنی کوئی کہے کہ میں نبی کا بیٹا ہوں، کوئی کہے میں نبی کی بیوی ہوں، کوئی کہے میرا شوہر نبی ہے، نہیں، کسی کی نسبت کوئی کام نہیں آ سکتی ہے. ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے. یہ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اس میں وہ چیز یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 واقعے کوٹ کیے ہیں.
پہلی بات جو ہے وہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بتائی ہے کہ وہ نبی کی بیویاں ہونے کے بعد بھی وہ جہنم میں جائیں گی، اس لیے ان کا واقعہ کوٹ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ اس میں کوٹ کیا ہے کہ وہ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود وہ کافر رہی ہیں، اس لیے ان کا کہ وہ نبی کی بیوی ہیں اس لیے وہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، نہیں، یعنی کسی کی نسبت کام میں نہیں آئے گی۔ فرعون کی بیوی کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ فرعون کی بیوی ہونے کے بعد جس نے خود کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کی بیوی ہونے کے بعد ایمان والی ہے اور وہ جنت میں جائے گی، یعنی اس کا شوہر فرعون ہے، خود کو خدا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، پھر بھی اس کا عذاب بیوی کو نہیں ملے گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو آخر کی آیت ہے اس میں مریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وہ کیسی خاتون تھی جس نے کتنی سخت آزمائشوں میں مطلب کہ وہ گزر کر اللہ تعالیٰ کی حدود پر وہ قائم رہی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار وہ بندی رہی۔ مریم علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ کنوارے پن میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دے دی گئی تھی، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو ایک آپ دیکھیں کہ ایک شریف خاتون، پاک دامن خاتون، وہ یہ برداشت کر سکتی ہے کہ میں معاشرے میں میرے حمل ٹھہر جائے اور نہ ہی مجھے کسی مرد نے چھوا ہے؟ وہ اپنے معاشرے میں کیا منہ دکھائے گی؟ کتنی سخت آزمائش تھی۔ تو بتایا ہے کہ کتنی بھی سخت آزمائش ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ سب چیزیں دے گا۔ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ یہی تو الزام لگایا تھا کہ ولد الجنا ہے، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ یہی تو الزام تھا، تبھی تو یہودی ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو کتنی سخت آزمائشیں تھی ان کے اوپر۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن کر رہنا ہے، ایمان اور نیک امال کا آپ کو پکڑے رہنا ہے، کسی کی نسبت کچھ کام نہیں آئے گی۔ آپ سید ہو، ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں من گھڑت عقیدہ ہے بھئی سید پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ بھئی کہاں کری گئی؟ سید پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی؟ اور اس سے بھی آگے کا ہمارے معاشرے میں ایک عقیدہ ہے کہ سید کو دنیا کی بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ جو یہ عقیدہ لے کر آئے نا، ایک بار ٹیسٹ کر لینا اس کے ساتھ کہ آپ تو سید ہیں نا، ہاں آپ کو نہیں چھوئے گی نا آگ، چلیے ٹھیک ہے ٹرائی کر لیتے ہیں ایک بار۔ یعنی من گھڑت عقیدے ہیں ہمارے۔ نبی کی بیویوں کے بارے میں مطلب آ چکا، اگر وہ کافر ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گی، کسی کی نسبت کوئی کام نہیں آئے گی، کام آئیں گے ایمان اور نیک اعمال۔ یہ واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ ایک اور بات ہے جو اس سورہ سے ہمیں ملتی ہے، یہ ہماری آخری بات رہے گی انشاءاللہ۔ ایک بات اور ہے جو ہمیں اس سورہ سے ملتی ہے، تاکہ ہم سورہ کو اس پڑھیں تو ہمیں وہ پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا باتیں آئی ہیں۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت پہ کی طرف اور اشارہ کیا ہے، یعنی جو کہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، یعنی تنہائی میں کہی تھی، راز کی بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی سے کہی تھی۔ لیکن کیا ہوا پھر جب اس بیوی نے وہ کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا، یعنی کسی اور کو بھی بات آگے بتا دی، اور اللہ نے نبی کو اس راز کھلنے کی خبر دے دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس کی خبر دے دی کہ آپ کی بات آپ کی اس بیوی نے آگے پھیلا دی ہے۔ یہ بھی تو قرآن میں گرفت کی گئی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی، کہ یہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ راز کھلنے کی بات جو تھی وہ آگے وہ پھیل گئی تھی، اور اللہ نے، آیت کے جو الفاظ ہیں، اللہ نے وہ نبی کو اس راز کھلنے کی خبر دے دی۔ اب مجھے آپ پورا قرآن اٹھائیے، یہ راز کون سا تھا؟ اس راز کھلنے کی خبر تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ وہ راز کھلنے کی خبر ہم نے اپنے نبی کو دے دی تھی۔ اب بتائیے قرآن میں پورے وہ راز کھلنے کی خبر کیا تھی؟ کہیں نہیں ملے گی آپ کو وہ راز، کیا تک پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں آتی تھیں، اور وہ باتیں کون سی ہیں؟ وہ باتیں ہم تک کیسے پہنچیں گی؟
وہ حدیث کے ذریعے پہنچیں گے، یعنی اس سورہ سے ہمیں حجت حدیث کی بھی دلیل ملتی ہے، حجت حدیث کی بھی اس سورہ سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ضروری ہیں، سیرت بھی ضروری ہے، بنا سیرت کے بنا حدیثوں کے قرآن ہی نامکمل ہے، قرآن ہی خود کہتا ہے۔ اب یہ بتائیں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، ان سے آپ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو آپ اس آیت سے کیا بات لیں گے کہ اللہ نے وہ نبی کو اس راز کھلنے کی خبر دے دی، جو یہ کہتے ہیں کہ اور کوئی وحی نہیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس قرآن آتا تھا، تو یہ بتائیے یہ راز کھلنے کی خبر تھی کیا؟ پورے قرآن میں آپ بتا دیجیے، کہیں نہیں ملے گی۔ وہ راز کیا تھا؟ کہیں نہیں ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ حدیثوں میں ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ بھی قرآن کا ہی پارٹ ہے، قرآن کو بنا حدیثوں کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو یہ چیز بھی ہمیں اس سورہ سے ہمیں ملتی ہے۔ تو 6 پوائنٹ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان کو بس ایک بار میں ریوائز کرا دیتا ہوں کہ یہ جو سورہ ہے اس کا نام تحریم ہے، تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام کر لینے کا عمل، تو یہ واقعہ تحریم ہے اس سورہ میں، یہ واقعہ وہ کے پیش آیا تھا، اور یہ سورہ 7 سے 8 ہجری کے درمیان کی نازل ہوئی تھی۔ تحریم کا جو واقعہ ہے وہ شہد والا ہے، جو کہ اوتھینٹک ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جایا کرتے تھے، اور ان کی جو بیویاں تھیں ان کو سب کو ٹائم وہ دیا کرتے تھے، اور ان کے قریب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ جایا کرتے تھے، اور ایک بیوی کے پاس معمول کے مطابق زیادہ ٹائم لگ گیا حضرت حفصہ کے پاس، باقی امی عائشہ کو اس پر غیرت آئی، انہوں نے پلاننگ کی باقی ساری بیویوں کے ساتھ مل کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں گے، اور کیونکہ ان کو اس چیز کی انہوں نے تحقیقات کر لی تھی کہ وہ شہد پی کر آتے ہیں جو کہ ان کی قوم کی عورت نے ان کو دیا تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے پلاننگ کی کہ سبھی ایسی کریں گی، یعنی ساری بیویاں ہی ہم ایسی کریں گی، ہمارے پاس آئیں گے تو ہم یہی کوشچن کریں گے بو آ رہی، مجھ سے بو آ رہی، اس پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہد کھانے سے روک لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد خود کے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہ تھا تحریم کا واقعہ۔ اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سیکھ ملی ہے، اور اس سورہ سے جو اس کا انٹروڈکشن ہے اس میں پوری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکام وہ نازل کیے ہیں۔ پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا حرام اور حلال کا سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں حرام اور حلال کا اختیار نہیں ہے، خود نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والی ہر بات قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کی حفاظت کی ہے، اس پہ نگرانی کی ہے، ان کی گرفت بھی کی ہے، کیونکہ ان کی ہر ایک بات، ان کا ہر ایک عمل مسلمانوں کے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا قانون کیا؟ قرآن اور سننا، یہی تو قانون ہے۔ اگر گرفت نہ کی جاتی تو ہمارے لیے قانون بن جاتا، بھائی ہم اپنے اوپر کوئی بھی چیز حرام کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پورے یقین کے ساتھ احکام اور ہدایت نکال سکتے ہیں قیامت تک کے لیے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان کی زندگی پر جو نگرانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نگرانی ہے۔ جہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے گرفت کر لیے، پکڑ کر لیے، وہ ہمارے سامنے ہائی لائٹ کر دیے، اس لیے وہ قرآن میں رکھی ہے کہ جہاں جہاں وہ گرفت ہوئی ہے بس یہی ان سے خطا ہوئی تھی، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، باقی پوری زندگی سے ہم احکام نکال سکتے ہیں، ان کا عمل ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیسری چیز ہمیں یہ سمجھ میں آئی، اور چوتھی چیز جو اس سورہ سے ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کی بھی قرآن میں گرفت کر لی ہے، تو جس سے ہمارے سماج کا ایک بنایا ہوا عقیدہ ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، وہ خطا کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے اگر کہہ دیا تو کہہ دیا، اگر ان سے خطا ہوئی بھی ہے تو ہم اس کو آگے بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو لوگوں کے توڑ دیا ہے کہ وہ بھی انسان تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، انسانوں سے اوپر کی کوئی چیز نہیں تھے، انسان تھے، انسانوں میں افضل انسان تھے، تقوی کے حساب سے وہ افضل تھے، مقام اور مرتبہ میں وہ افضل ہیں، سب سے افضل ہے مقام اور مرتبہ میں، ہم سے افضل ہیں، لیکن اگر ان سے بھی غلطی ہوئی ہے تو ان کی بھی پکڑ ہے، یعنی بزرگوں کی اندھی پیروی نہیں کرنی ہے، یہ نہیں ماننا ہے کہ ہمارے بزرگ سے غلطی نہیں ہو سکتی، کہ فلاں ہیں ہمارے اس کے بانی، ہماری جماعت کے بانی ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہمارے فرقے کے بانی وہ ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، علماء دیوبند سے غلطی نہیں ہو سکتی، علماء بریلوی سے غلطی نہیں ہو سکتی، علماء اہل حدیث سے غلطی نہیں ہو سکتی، بھائی اسکالر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف طور پر جو
اس میں ہمیں بتا دیا، اور میں نے مثالوں کے ذریعے، صحابہ کرام کی مثالوں کے ذریعے بتایا ہے کہ صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جس پر قرآن میں خود پکڑ کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پانچویں چیز جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملی کہ انسان کے جو کام آئے گا وہ ایمان اور نیک اعمال ہیں جو اس کے کام آئیں گے۔ کسی کی نسبت ہونا اس کے کچھ کام نہیں آئے گا کہ ہم ان کے قریبی ہیں، ہم تو گوشے پاک کے مرید ہیں، فرشتے جب قبر میں آئیں گے تو ہمیں کہہ دوں گا گوشے پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ جو واقعات ہمارے معاشرے میں پھیلے پڑے ہیں کہ ان پر آپ ان کے مرید ہو جائیں آپ کی جنت پکی ہے، یہ کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، کام آئیں گے ایمان و نیک اعمال۔ مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بتا دی، نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال بتا دی کہ جہنم میں جائیں گی، اور فرعون کے شوہر کا بتا دیا جہنم میں جائے گا۔ نسبت کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی ایمان نہیں لایا، اور بتا دیا کہ جو ایمان اور نیک اعمال اختیار کریں ان کی بھی مثال ہمیں دے دی۔ ماں مریم علیہ السلام کی مثال دے دی، انہوں نے کیسا صبر کا وہ صبر دکھایا، وہ کیسی سخت آزمائش سے وہ گزری۔ آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، اگر کسی کے حمل ٹھہر جائے اور خود کو ان کی جگہ رکھ کر تو سوچیں، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا انہوں نے کیا صبر کیا تھا، انہوں نے کیا صبر کیا تھا۔ اگر ہم خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچ لیں، کوئی یقین نہیں کرے گا کہ بھئی تو انوکھی ہے دنیا میں، تجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، تیرے حمل ٹھہر گیا، ہمارا بے وقوف بنا رہی ہے، کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے، یہی کہیں گے۔ رکھ کر دیکھیں خود کو ان کی جگہ، پتا چلے گا ان کا کیا صبر تھا اور کیا آزمائش تھی۔ تو یہ کام بھی ہمیں اس سورہ سے ملتا ہے، اور ایک سیکھ ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے علاوہ بھی وحی آیا کرتی تھی، اور وہ وحی ہمارے پاس حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ تو جو حدیث کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ قرآن حدیث کے بنا ادھورا ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن حدیث ہے، ایکسپلینیشن حدیث ہے قرآن کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو اس حفاظت میں حدیث کی حفاظت بھی ضروری تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن تو محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے اس لیے ان کو نہیں مان رہے، اس کا مطلب آپ قرآن کو بھی محفوظ نہیں مان رہے۔ قرآن کی کچھ آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، بھائی نماز پڑھنی کیسے ہیں؟ قرآن نے بتایا کبھی کتنی رکعت پڑھنی ہے فجر میں؟ سجدے کتنے کرنے ہیں؟ کیا آپ کو پڑھنا ہے؟ کچھ بتایا؟ قرآن نے بتایا روزہ کہ روزے میں وہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کہ روزے کے مسائل کیا ہیں؟ بتایا قرآن نے؟ قرآن نے زکوٰۃ کی تفصیل دی آپ کو، زکوٰۃ دیجیے کہ زکوٰۃ دیجیے، بھائی کتنی دیں کون بتائے گا؟ حدیث بتائیں گی۔ تو یہ چیز ہے ہمیں اس سورہ سے سیکھنے کو ملی۔ تو انشاءاللہ ٹائم تو ہمارا زیادہ ہی ہو چکا ہے آج، اور یہ انٹروڈکشن بھی ضروری تھا تاکہ ہمیں ابھی پوری مکمل سورہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ ہماری جو گھریلو زندگی ہے اس سے یہ تعلق رکھتی ہے، اور ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ کسی کی نسبت کوئی کام نہیں آئے گی، اور اس سے جو احکام ہے، اس سے جو ہدایت ہے وہ ہمیں لینی چاہیے، وہ سیکھ ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔